77۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ قرآن کبھی پڑھیں آپ نا ترجمے کے ساتھ بھی، اور وہ بھی ترجمہ کس کا ہو؟ حضور امام عشق و محبت کا۔ نام کیا ہے؟ کنز الایمان۔ جب بھی آپ کوئی بھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں تو کنز الایمان ہی پڑھیں، بقیہ کسی بد مذہب کا ترجمہ نہ پڑھیں، ورنہ آپ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھیں۔ جب آپ پڑھیں نا قرآن کریم، پھر غور کریں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجھ کو مخاطب کر کے کیا پیغام دیتا ہے۔ میں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں تو میرے رب کا فرمان میرے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی قرآن پڑھیں، کبھی ٹائم نکال کے فرصت سے قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن پیغام کیا ہے۔ ایک پیغام میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، اگر تم چھٹکارا چاہتے ہو، یعنی کامیاب ہونا چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، مصیبت دارین سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو۔ یہ اللہ نے اور کس سے کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس سے کہا ہے؟ ایمان والوں سے، یعنی مسلمانوں سے۔ کتنے مسلمان قرآن کریم کے اس پیغام پہ کان دھرتا ہوگا؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہوگا؟ کتنوں نے اللہ کی اس نصیحت کو مانی ہے؟ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو۔ اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو۔ تفصیل کے لیے تو بہت وقت چاہیے، وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک ایک آیت کی تفصیل کے ساتھ کی جائے نا تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چاہیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ ہم کو کہاں فرصت ہے بھائی دنیا کمانے جمانے سے؟ ہم تو اتنے پکے دنیا دار بن گئے ہیں کہ آج ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ پکے دنیا دار بن بیٹھے، ایسے جیسے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں۔ کام کریں، اچھے کام کریں، اچھے کام جن کاموں سے خدا راضی ہوتا ہے، جو کام سے خدا راضی ہوتا ہے وہ کام کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل، جیسے قرآن کریم کا یہ 17واں پارہ، سورہ حج، رکوع 17 آیت نمبر 78، یہ آخری آیت ہے 17ویں پارے کی، اور سورہ حج کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ کہتا مجھے خدا پہ بھروسہ ہے لیکن نماز چھوڑ کے، ہر مسلمان کہتا ہے مجھے خدا پہ بھروسہ ہے لیکن بندہ نماز چھوڑ کے دکانداری کر رہا ہے۔ پھر بھروسہ کیسے، ہم کیسے مانیں کہ تم کہتے ہو وہ صحیح بھی کہتے ہو؟ خدا پہ بھروسہ ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر رزق کے لیے خدا کی بندگی سے کیوں منہ موڑ بیٹھا ہے؟ جب تم یہ کہتے ہو مسلمان ہو کہ مجھے خدا پہ بھروسہ ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندہ رکھا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، تو پھر اس رب کی عبادت کو چھوڑ کر کے دکانداری میں کیوں پھنسا ہے دنیا میں؟ کیوں آخر
اللہ نے کہا اچھے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو۔ اچھے کام کیا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، نماز برپا رکھو، زکوٰۃ دو، سمجھ میں آیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسی رسی؟ کون سی رسی؟ نائلون کی، کاٹن کی، جو رسی دکان میں بکتے وہ رسی؟ کس کو تھامے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کون سی رسی مراد یہاں پہ؟ علماء فرماتے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین پر جم جاؤ، جو خدا کہتا اس پہ عمل کرنا شروع کرو، یہ مطلب ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے دین پر عمل کرنا۔ ہر کوئی کہتا مجھے خدا پہ بھروسہ ہے، میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوں، لیکن کدھر ہے دین؟ کدھر ہے دین پر عمل؟ کہاں ہے دینی ماحول؟ کہاں ہے اسلامی تعلیمات پر عمل؟ کتنے مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ اب سروے کریں، گنتی کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے اچھے کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے۔ ہوا مولاکم، سارا کام بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ سارا بگڑا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، جو کچھ دیا ہے، دیتا ہے، دے گا، بگڑا بنائے گا، دنیا آخرت کی بھلائی دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ خود خدا ہی کہتا ہے بندو مسلمانوں، تمہارا اچھا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہارا اچھا مولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ذرا آپ بھی بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، ایک مسلمان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کے کوئی مددگار ہو سکتا ہے کیا؟ بولے ذرا، خدا اگر مدد نہ کرنا چاہے دنیا میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا؟ ہم اور آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، ہماری آپ کی کوئی مدد کرتا ہے، خدا چاہتا ہے تو مدد کرتا ہے، تو ہم مدد کرتے ہیں۔ رب نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہ کرے، وہ مولا ہے۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے ہمارا مولا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر پھر بھی اس مولا کو چھوڑ کے بندہ دکانداری میں ایسے پھنسا ہے جیسے کہ اس سے ہٹنا ہی نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں تھوڑا بھی دماغ لگائیں اور عمل کریں، کتنی بھی دکانداری کریں لیکن ایک دن دکانداری چھوٹ جائے گی، کتنی بھی دنیا داری کریں ایک دن دنیا داری چھوٹنے والی ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے دکانداری سے ٹائم تم نکال کر کے مسجد میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کریں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کریں، تاکہ آپ مر جاؤ تب بھی دنیا میں لوگ آپ کے کاموں کو یاد کر کے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کریں۔ لیکن کون سمجھے گا؟ یہاں تو ساری گنڈا گردی کرنے پر تیار ہے ہم، بدماشیاں ہماری کم تھوڑی ہے۔ خالی بدماشی کسی کو تھپڑ مارنے کا نام نہیں، نماز چھوڑنا بھی بدماشی ہے، زکوٰۃ نہ دینا بھی بدماشی ہے، اللہ کی فرما برداری نہ کرنا بھی بدماشی ہی ہے۔ خالی یہ نہ سمجھے گالی دینا ہی بدماشی ہے، رب کی نافرمانی کرنا بہت بڑی بدماشی ہے۔ اس لیے ان بدماشیوں سے اپنے آپ کو روکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، دنیا میں اچھے کام کرے، ایسے کام کرے کہ دنیا میں بھی آپ رہے تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ بے ایسا بندہ بننا چاہیے، دنیا میں کام اس طرح کرے، ایسا اچھا کام کرے، آپ رہو نہ رہو آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ آپ دنیا میں ایسے کام کریں کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے لوگ آپ کے ماں باپ کی تعریف کریں، دنیا میں ایسے کام کریں کہ کرے تو آپ لیکن ذکر ہو آپ کے ماں باپ کا، نام ہو آپ کے ماں باپ کا، تعریف کرے آپ کے ماں باپ کی، ایسا اچھا کام کرے۔ اب مسلمانوں کا کام کتنا اچھا ہے یہ تو ہم سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج دنیا کے وہ لوگ
جو کبھی مسلمانوں کو سلام مارا کرتے تھے، آج وہ لوگ ان کو دنیا میں آج ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو سلام ٹھوکا کرتے ہیں۔ بدل گیا نا، لوگ پہلے آ کے مسلمانوں کو سلام کرتے تھے، آج مسلمان کہتا ہے حضور سلام قبول کریں۔ کیوں تبدیلی ہے، کیوں چینجنگ؟ مجھ کو ایک بات یاد آئی ابھی، جب میں بالکل پہلے سال پڑھنے کے لیے آیا تھا، بالکل بچپنے کی عمر تھی میری، الہ آباد آیا تھا بحریہ پڑھنے کے لیے، پوسٹ آفس خط لکھنے کا زمانہ تھا، جو پوسٹ ماسٹر تھا غیر مسلم تھا، وہ ہم ان کے پاس خط لینے کے لیے اور خط دینے جاتے تھے، فارسی پڑھا لکھا تھا، وہ کہتا تھا پہلے مسلمانوں کو قرضہ دیتے تھے اب نہیں دیتے۔ اس نے پھر خود کہا کیوں نہیں دیتے جانتے ہو؟ ہم لوگوں نے کہا کچھ بچے تھے، کیوں؟ تو کہا پہلے مسلمان قرضہ لیتا تھا تو یقین ہوتا تھا کہ واپس کرے گا، اب لیتا ہے تو ڈبا دیتا ہے، اس لیے اب سمجھ کے کہ اب وہ مسلمان نہیں رہے جو قرضہ لے کر کے واپس کرے، اس لیے ہم نہیں دیا کرتے۔ حالات بدل گئے نا، انسان مسلمانوں کا مزاج بدلا، مسلمانوں کا طریقہ بدل گیا ہے۔ مسلمان جب دنیا میں اچھے کام کرتے تھے ساری دنیا ان کو سلام کرتی تھی، اب ہمارے کام اتنے اچھے، سلام تو دور کی بات، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں پورے بڑ نگر میں کسی بھی مسلم علاقے میں جائیں، جس علاقے میں سب سے گندا علاقہ ہے سمجھ میں آ گیا مسلم علاقہ ہے، آپ دیکھ لیجیے جا کر کے، اور یہ ریئلٹی ہے، کوئی بناوٹی نہیں۔ ہمارا معاشرہ جسمانی روحانی اعتبار سے اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ ہم اندر جتنے گندے باہر اس سے کہیں زیادہ گندے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں آپ دیکھیے گلی نالے کچھ کچرے کا ڈھیر پڑا ہے، لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، آپ جائیں ان کا علاقہ دیکھیں، صاف ستھرا علاقہ ہوتا ہے، ہمارا علاقہ گندگی سے بھرا ہوتا ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے باہر کچرے کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے۔ بدل گیا۔ پھر مسلمان کہتا ہے کہ میرا مولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو جب تیرا مولا اللہ ہے تو اللہ ہی نے تو کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھا کام کرو۔ کہاں ہے اچھا کام ہمارا؟ کدھر ہے اچھے کام؟ سارے برے کام ہم مسلمان میں پائے جاتے ہیں، گالیاں، شراب، جوا، ڈکیتی، چوری، زناکاری، بدفعلی، بدکاریاں، وہ ڈکیتی وغیرہ، لوگوں کا حق ماننا، لوگوں کا حق لوٹنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کی چغلی کرنا، لوگوں کے بارے میں جاسوسی کرنا، سارا برا کام مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ غلط ہے سب؟ ذرا بولے غلط بولتا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ یہ مسلمان جو یہ نعرہ مارتا ہے میرا مولا اللہ ہے، بھروسہ اللہ پر، تو اسی اللہ نے تو کہا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو۔ کیا چوری کرنا اچھا کام ہے؟ کسی کو ستانا اچھا کام ہے؟ ساری برائیاں مسلمان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مسلمان نماز چھوڑ کے دکانداری میں اٹا پڑا ہے جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 38 اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے۔ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ قرآن ہے نا، پڑھیے جا کر کے۔ تاریخ تو بہت بڑی ہے مگر میں سبق صرف سنانا چاہتا ہوں۔ میں خالی اشارہ کر دوں تاریخ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک چلے نا، 30,000 مسلمانوں کو لے کے چلے، لمبا سفر تھا، گرمی شدت کی پڑتی تھی، تو کچھ قبیلے کے لوگ، کھجور کا موسم تھا پکنے کا، کھجور پکنے کا موسم تھا، کھجور پک گئی تھی سمجھ لیجیے، کھجوروں کا موسم تھا، کھجور کو دیکھ کر کے، گرمی کو دیکھ کر کے اور لمبا سفر دیکھ کر کے کچھ قبیلے کے لوگ نبی کے ساتھ تبوک گئے نہیں، پڑے رہے ہوئے مدینہ منورہ میں، اور اسی موقع پر بہت سارے منافقین کی پول بھی کھل گئی، یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں؟ وہ لوگ نہیں گئے تھے نا، ان کے بارے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، جب تم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، چلو اللہ کی راہ میں، تو تم بوجھ کے مارے زمین میں بیٹھ جاتے ہو۔ یا اللہ نے کہا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں چلو، نکلو اللہ کی راہ میں، تو تم بوجھ کے مارے زمین میں بیٹھ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ یہ قرآن ہے،
کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی کہ تم دنیا میں اللہ کی راہ پہ نہ چلو، خدا کے لیے کام نہ کرو، اللہ کی راہ میں نہ نکلو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ گرمی کی وجہ سے، کھجور کی وجہ سے، لمبا سفر اس لیے؟ تو کیا تم نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا؟ اب تم آخرت میں نہیں جاؤ گے، تم نہیں مرو گے، قیامت میں نہیں جانا ہے، آخرت میں نہیں پہنچنا ہے۔ تم نے جنت کے بدلے، وہاں کی نعمتوں کے بدلے دنیا کی زندگی کو، یہ جو 4 دن کی زندگانی ہے، اللہ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل تھوڑی زندگی ہے۔ تم نے اس تھوڑی سی زندگی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ تم نے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر کے تم نے دنیا کی تھوڑی زندگی پسند کر لی۔ مرو گے نہیں، آخرت میں جاؤ گے نہیں۔ آج سبق یہ ہے، اے دکان سجانے والے مسلمان، جو دکان کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، مال کے چکر میں، مناؤ کے چکر میں، یہ دنیا داری کے چکر میں نماز چھوڑ بیٹھا ہے، روزہ چھوڑ بیٹھا ہے، اچھے کام چھوڑ بیٹھا ہے، رب کی عبادت سے منہ موڑ بیٹھا ہے۔ کیا تم نے دنیا ہی کو پسند کر لیا؟ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کی نعمت تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا تم کو جنت کی نعمت نہیں چاہیے؟ آخرت کی زندگی نہیں چاہیے؟ آخرت میں تم کو آرام سکون نہیں چاہیے؟ تم نے آخرت کی نعمتوں کے بدلے، وہاں کی زندگی کے بدلے، کیا تم نے یہ ختم ہو جانے والی، برباد ہو جانے والی، تباہ ہو جانے والی یہ چند دن کی زندگی پسند کر لیا؟ اگر ہاں تو پھر سوچو آخرت میں تمہارا انجام خراب سے خراب ہوگا۔ اگر نہیں تو دکانداری کو چھوڑ کے مسجد میں آؤ، پڑھو نماز، کرو اللہ کی عبادت، کیوں نہیں آخر؟ افسوس ہے ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ قرآن کریم 7واں پارہ سورہ انعام رکوع 10 آیت نمبر 32 اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ یہ جو دنیا کی زندگی لگا کے بیٹھے، ساری دکان سجا کے بیٹھے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اللہ نے کہا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے کہ بچہ کھیلنے کے لیے کھلونا لے کے آتا ہے، آدھا گھنٹہ کھیلتا، دل بھر گیا، کھلونا ختم، توڑ دیا، چلا گیا سونے کے لیے، گھر میں کچھ اور کر۔ بس دنیا کی زندگی ایسی کھیل کود کی زندگی، چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت پچھلا کر اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو متقی۔ بے شک آخرت پچھلا کر اس کے لیے ہے جو متقی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ تم نے ہمیشہ دائمی کی زندگی کو یہ دنیا کی زندگی کے لیے ختم کر دیا؟ 4 دن کی زندگانی تم نے پسند کر لی دائمی زندگی چھوڑ کر کے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل کود، آخرت کے مقابل الا قلیل، صرف تھوڑی سی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابل۔ مگر افسوس ہے اتنا سننے جاننے کے باوجود بھی ہم دنیا داری میں ایسے پھنسے ہیں جیسے ہم کو آخرت میں جانا ہی نہیں۔ انجام بڑا ڈینجر ہے بھائی۔ آخرت کی زندگی بھلا کر کے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والا، اس کا آخرت کا معاملہ بڑا ڈینجر ہوگا۔ قرآن کریم 20واں پارہ سورہ قصص پڑھیے، چند آیتیں۔ جناب سرکار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، نام سنے ہیں نا؟ بہت بڑا مالدار تھا، بہت دولت تھی۔ اس نے ایک گھر بنایا تھا جس کا دروازہ سونے کا تھا، دروازہ سونے کا تھا، قارون نے بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا، بلایا قارون کو، قارون سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے خدا کی راہ میں زکوٰۃ نکالو، اللہ نے تم کو بہت بکریاں دیا ہے، مال دیا ہے، دولتیں دی ہے، تیرے پاس اتنے خزانے ہیں جس کی چابیاں، جس خزانے کے کمرے کے تالے کی چابیاں 70 گدھے ڈھویا کرتے تھے، اتنا خزانہ خدا نے قارون کو دیا ہوا تھا۔ جب کہا زکوٰۃ نکالو، کہا میں ٹھیک ہے اپنے جانوروں کے مال کے سب کے زکوٰۃ نکالوں گا۔ گھر گیا، حساب کیا تو دیکھا کہ بہت مال نکلتا ہے، حالانکہ بہت مال تھا اس کے پاس، مگر پھر بھی اتنے سارے مالوں سے، مالوں کے مقابل تھوڑے مال سے بھی دل نہیں ہٹتا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ مال بہت جا رہا ہے تو پھر قوم کو جمع کر کے ورغلایا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا مال چھیننا چاہتے ہیں، تمہارا مال لینا چاہتے ہیں، تم ہر بات سرکار موسیٰ کے مانتے ہو، ہاں دیکھو اب تم سے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں۔
تو سازش رچی کہ تم سرکار موسیٰ سے اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہو؟ ہاں، تو ایک ترکیب اپنا ہوگا، کیا؟ کسی عورت کو تیار کرو جو سرکار موسیٰ پہ تہمت لگا دے، بدلے میں کچھ مال دے دو، جب تم ان پہ تہمت لگا دو گے معاذ اللہ سرکار موسیٰ سے دامن چھوٹ جائے گا، پیچھا چھوٹ جائے گا۔ پھر ایک عورت کو تیار کیا کچھ مال دے کر کہ تم الزام لگانا سرکار موسیٰ پر اپنے بارے میں تہمت لگا دے۔ قارون نے قوم کو جمع کیا اور سرکار موسیٰ کو جا کے کہا کہ قوم آئیے کچھ واضح و نصیحت کی باتیں کر دیجیے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور بتا دیا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زکوٰۃ دو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو قارون نے کہا یہ کام صرف ہمارے لیے کہ سب کے لیے ہے؟ کہ سب کے لیے، کہا اس میں آپ بھی شامل، کہا میں بھی شامل۔ اس میں آپ نے کہا کسی پہ تہمت وغیرہ مت لگاؤ۔ تو پھر قارون نے کہا اس عورت کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کون سی عورت؟ کہا بلایا اس کو، بلا کر کے کہا یہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ وغیرہ یا بد پھیلی یا جو کچھ بھی معاملہ ساتھ میں ان کو ہوا ہے یا آپ کی طرف منسوب کرتی ہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا اے عورت سچ بولنا، سچ بولنا، جس خدا نے تم بنی اسرائیل کے دریا پار دیا، فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی، اس خدا کا واسطہ، اس خدا کے سچ بولنا، معاملہ کیا ہے؟ اب عورت گھبرا گئی کہ اگر میں نے یہاں غلط بولی اللہ سب جانتا ہے، کیا کروں؟ بدنامی سے بچنا کیا کیا جائے؟ بہرحال اس نے کہا نہیں، یہاں یہ بارگاہ نبی ہے، یہاں جھوٹ نہیں بول سکتی میں۔ تو اس نے پول کھول دیا، کہا مجھے قارون نے پیسہ دیا تھا آپ پہ تہمت لگانے کے لیے، اس لیے میں یہاں پر آئی، یہ معاملہ ہے۔ مجھے قوم نے سن لیا۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم تو میرے خاطر اس قارون کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ اللہ نے وہی کہ موسیٰ نے زمین کو تیرے قبضے میں دیا ہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ جو بھی قارون کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ رہے، اور جو قارون کے ساتھ نہیں وہ ادھر آ جائے۔ دو آدمی کو چھوڑ کے پوری قوم نے قارون کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سرکار موسیٰ نے خدا کے بارگاہ میں دعا، زمین کو حکم دیا زمین قارون کو پکڑ۔ تو قارون کو اس کے ساتھ جو دو آدمی تھے وہ زمین نے اس کو پکڑ لی، یہاں تک کہ زمین میں گھٹنے تک دھس گیا، پھر کہا تو کمر تک دھس گئی، یہاں تک کہ گلے تک دھس گیا۔ تب چلانے لگے کہ ہم پر رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے۔ قارون نے اپنے رشتہ داری کا واسطہ دیا مگر کوئی بات نہیں۔ اللہ کا عذاب آیا، زمین میں خدا نے قارون کو ان کے دو ساتھیوں کو دھسا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستے ہی رہے گے۔ اب پھر اس کے بعد قوم نے یہ کہا کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خزانے کو پانے کے لیے ان کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر آپ نے دعا کر دی، اللہ نے قارون کے خزانے کو، اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ دنیا داری پر اتنا من مٹتا تھا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ مال نکالنے کے لیے دل پہ بات آتی تھی، گویا سینے پہ آرا چلتا تھا، اتنا خدا نے مال دیا، مگر زکوٰۃ دینے کے بعد آئی تو دنیا داری نے اس کے قدم کو، اس کے جبڑے کو پکڑ لی، نہیں دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو انسان دنیا پہ مرتا ہے، مٹتا ہے، خدا کی عبادت کو چھوڑ کر کے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی؟ اگر ایسا ہے تو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو سن لو یہ دنیا کے جیتی اسباب آخرت کے سامنے کچھ نہیں مگر تھوڑا۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل صرف تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس لیے عقل مند ہو، ہوش مند ہو، دانش مند ہو تو پھر آخرت کو دنیا کے بدلے برباد مت کرو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیرات لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اگر تم خلاصہ چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اس لیے میرے یارو، دنیا داری آج ایک کل ختم ہو جائے گی، آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ دنیا آج ایک کل تباہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن آخرت مٹنے والی زندگی نہیں، ختم ہونے والی زندگی نہیں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔ دنیا چاہے ملے نہ ملے لیکن آخرت کو پانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں زکوٰۃ دیا کریں، صدقہ دیا کریں، خیرات کیا کریں۔ صدقے کے بے شمار برکات ہیں، اور ابھی عید سے پہلے آپ سے جو بھی ہو سکے، رمضان کے مہینے میں اگر ہو سکے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے
تو پھر آپ پر اللہ رب العالمین نے فطرہ واجب کیا ہے، تو پھر فطرہ ادا کر کے روزہ کو پاک صاف کرے، اپنے آپ روزہ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ فطرہ نہیں دیتا ہے اس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، تو اگر خدا نے آپ کو نوازا ہے اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے جو نابالغ وغیرہ ہے، جن کے پاس مال نہیں، غریب ہے، ان سب کے طرف سے آپ خدا کی راہ میں فطرہ ادا کریں۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ و فطرہ کبھی غیر مسلم کو نہ دیں، زکوٰۃ و فطرہ وہابی کو نہ دیں، دیوبندی کو نہ دیں، بد مذہب کو نہ دیں، خارجیوں کو نہ دیں۔ زکوٰۃ فطرے کا مستحق صرف مسلمان ہے۔ آپ کے نفلی صدقات یوں ہی آپ کسی کو خیرات کرے الگ بات ہے، وہ دیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ کبھی وہابی کو نہ دیں، بد مذہب کو نہ دیں، دیوبندیوں کو نہ دیں، خارجیوں کو نہ دیں، غیر مومن کو، غیر مسلم کو نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ و فطرے کا حقدار صرف مسلمان ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ بھئی آپ کے باپ ہیں، آپ دو بھائی ہیں، والد صاحب انتقال کر گئے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، دو بھائی میں بٹے گا، آدھے کا حقدار آپ ہیں، آدھے کا حقدار آپ کا بھائی۔ اگر آپ آدھا پیسہ پڑوسی کو دیں گے تو کیا بھائی کا حق ادا ہوگا؟ ذرا بولے، اونچا بولے، جس کا حق ہے اسی کو دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس مکان 2 منزلہ ہے، 2 بھائی ہیں، والد صاحب نہیں رہے، اب مکان بٹے گا، ایک حصہ آپ کو ملے گا، ایک حصہ آپ کے بھائی کو ملے گا، لیکن آپ کہیں کہ میں آپ کو نہیں، بھائی کو نہیں، پڑوسی کو دوں گا، تو کیا آپ کے بھائی کا حق ادا ہوگا؟ حق کس کا ہے؟ بھائی کا ہے۔ ایسے ہی فطرے کا حقدار مسلمان ہے، زکوٰۃ کا حقدار مسلمان ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو، غلامان رسول کو، عاشقان مصطفیٰ کو ہی زکوٰۃ، وہ بھی جو غریب ہے، جو حقدار ہے، انہی کو دیا کرے۔ جو مسلمان فطرہ اور زکوٰۃ کی رقم دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، خارجیوں کو، غیر مسلم کو دے گا، اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔